اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر۔ 135 سال قبل جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد اور تکمیل اشاعت دین کی بنیاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 مارچ 2024۔ جماعت احمدیہ ایک الہی جماعت ہے اور اس کی تمام روایات اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہیں۔ جیسا کہ اسلام کا ہر حکم اور اس کی طرف سے سکھایا جانے والا ہر طرز عمل اپنے اندر ایک اعلیٰ مقصد رکھتا ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ جو بھی دن مناتی ہے اس میں گہری حکمت کار فرمان نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 13 فروری کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 12 جنوری کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 15 ستمبر کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے یوم پیدائش نہیں منائے جاتے۔ البتہ 23 مارچ کو یوم مسیح موعود، 20 فروری کو یوم مصلح موعود اور 27 مئی کو یوم خلافت بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور ان ایام کی مناسبت سے احباب جماعت ایک دوسرے کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں۔ آج یوم مسیح موعود ہے۔ آج سے ٹھیک 135 سال قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے بارے میں جو عظیم الشان وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور تکمیل اشاعت اسلام کے دور کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ آج کے دن جہاں احمدی احباب جماعت احمدیہ مسلمہ کے قیام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا اعادہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا عہد کریں گے، وہاں اس بات کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل سے مسیح محمدی اور اس کے بعد قائم ہونے والی خلافت کو قبول کرنے اور اس کے سایہ عاطفت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 7 اغراض و مقاصد اور اس ضمن میں احباب جماعت کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا جہاں خوشی اور شکر کا مقام ہے، وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھاتا ہے۔ بس ہمیں ان ذمہ داریوں کی پہچان اور ان کی ادائیگیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں ان کاموں کو آگے چلانا ہے جن کی ادائیگی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تبھی ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر نئی زمین اور نیا آسمان بنانے والوں میں شامل ہونا تھا۔ پس ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، اور ہم نے ان کو کس حد تک سمجھا ہے اور اپنے اوپر لاگو کیا ہے، اور ان کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے یا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور دوسری بات کہ سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور پھر یہ کہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں۔ چوتھی بات یہ، اور روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور پھر یہ
کہ خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعہ نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک شرک کی آمیزش سے خالی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ پس اس اقتباس میں 7 بنیادی اور اہم باتیں بیان کی گئی ہیں جو اس زمانے کی ضرورت ہے، جس کا خلاصتاً اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کام کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ماننے والے ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اسلام کی خوبصورتی اور اس کے زندہ مذہب ہونے کو دنیا کو دکھائیں۔ پس ہمارا پہلا اور سب سے بڑا فرض جو بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھیں اور اسے مضبوط کریں، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے تعلق اور محبت اور اخلاص میں بڑھیں۔ دنیا کو بتائیں کہ مسیح موعود کی آمد کے ساتھ مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ ایک مقصد ہے، اور اب دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صادق ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لباس میں بھیجا۔ آپ کے مشن کے مطابق اسلام کی خوبصورت تعلیم اور اس کی سچائی ہم نے دنیا پر واضح کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے عملوں کو بھی نمونہ بنانا ہوگا۔ روحانیت میں بڑھنے کے نمونے بھی ہمیں قائم کرنے ہوں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو دور کرنا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا کہ وہ خدا آج بھی اسی طرح دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے خالص بندوں کو، اپنے فرشتادوں کو جواب بھی دیتا ہے جس طرح پہلے دیتا تھا، اپنے خالص بندوں کے دلوں کی تسلی کے سامان بھی کرتا ہے۔ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یگانہ ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پس ہماری بقا اس واحد و یگانہ اور ہمیشہ رہنے والے خدا سے جڑنے میں ہی ہے۔ جب 23 مارچ کو ہم یوم مسیح موعود مناتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کے جائزے بھی لینے چاہیے کہ یہ باتیں حضرت مسیح موعود دنیا میں پیدا کرنے آئے تھے، اور ہم جو آپ کے ماننے والے ہیں، کیا ہم میں یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں، یا کیا ہم اس انقلاب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی، فرمودہ 25 مارچ 2016۔ اللہ تعالی ہمیں حضور انور کے ارشاد کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اپنے اندر روحانی انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دنیا میں پرامن اور دلوں کو فتح کرنے والے یعنی حقیقی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ بنے۔ آمین۔